آج کل تو مرد حضرات بھی سیف نہیں، مدارس میں بچے بھی سیف نہیں ہیں، جی یہ مسائل بھی نہیں آج کل نہیں، یہ تو بہت پہلے سے ہے۔ ابن کثیر نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ جتنے حکومتی لوگ ہیں، جتنے جج ہیں، جتنے فقہا ہیں، اللہ ماشاءاللہ کو بچا ہوا ہے، سب کے سب اس کام میں مبتلا ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر لکھ رہا ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد اس زمانے میں۔ تو میں نے پہلی دفعہ ان کو نکالا جب میں نے عیدی صاحب کے دفاع میں بات کی تھی نا کہ تمہارے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو ابن کثیر اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اس میں کوئی مدارس کا قصور نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پڑھائی بڑی گرم ہے اس لیے یہ لوگ کرتے ہیں، پڑھائی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہی فیسلٹیز آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں دے دینا تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کریں گے، اور ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آپ کے کئی ریاستی اداروں کے جو ہاسٹلز ہیں ان میں یہ کچھ ہوتا ہے، وہ چیزیں باہر بہت کم نکلتی ہیں، وہ وہاں بھی رہا ہوتا ہے، لیکن مدارس تو ہے لاکھوں کی تعداد میں۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ عام اسکول یا کالج میں تو بچے تو ڈے اسکالر ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو گھر واپس آتے ہیں۔ یہاں بھی آپ بورڈر کر دیں نا بچوں کو، بورڈنگ دے دیں تو آپ کو اسکولوں میں بھی یہ کیسز ہو۔ تو لہٰذا مدارس والے اس کو سنگل آؤٹ نہ کیا کریں کہ ہم انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی صرف مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں صرف مدرسوں میں اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل ہے، یہ فیسلٹی ہم دے دینا ان پروفیسرز کو جو سو کالڈ بڑے لبرلز بنے ہوئے ہیں اور علماء کے خلاف بولتے ہیں، کام انہوں نے بھی یہی ڈالا۔ ایسا ہی اور ایسے آ رہے جی آ رہے ہوتے ہیں، چونکہ حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی سے کام لیتے ہیں۔ ابھی بھی ایک یونیورسٹی، نجی یونیورسٹی کا معاملہ آیا، انتہائی ہو گئی کہ ایک بھائی اور ایک بہن کے پرسنل، یعنی اس طرح کا پیپر بنایا گیا جی ان کے تعلقات ہیں اور کونڈمز کا استعمال ہوگا اور پیگنٹ کی دوائیں، اس پہ کیا رائے ہے؟ بہت بڑی یعنی یہ ضلالت ہوئی ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کے اوپر ہی پردہ ڈالنا چاہیے تھا۔ اچھا ہاں جی، کیونکہ دیکھیں ایک بندے نے حرکت کی ہے اور 22 کروڑ عوام ہل گئی ہے، جس کے دماغ میں ایک فتنہ ہے بھی نہیں تھا، آپ نے ڈالا ہے، اب اس کو نکالیں گے آپ۔ میں اسی لیے جو ایتھیسٹ کے، سیکولرز کے وہ کوسچنز جو اسپیسیفکلی اس طرح کے موضوعات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا، انہیں میں ایڈریس اس لیے نہیں کرتا کہ ایک عام آدمی کے دماغ میں ایسی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ پہلے وہ بات ڈالیں پھر اس کی صفائی کریں۔ جو باتیں ڈل چکی ہیں ان کے بارے میں تو میرا موقف یہ ہے کہ ہم کھل کے انہیں بیان کریں گے کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ اچھا، مثلا جنگ جمل صفین نروان ہو چکی، امت میں 2 ٹکڑے ہو چکے، 1200 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں۔ اب اس میں تو ہارمنی کے لیے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا، لیکن جو ٹاپک چند لوگوں تک تھا، اب یونیورسٹی کا کام تھا کہ اسے دبا کے جو ایکشن لینا تھا اندر ہی لیتے اور اس میں سے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیتے۔ اب اس خبر کو باہر نکالنا اور میڈیا کی زینت بنانا، اس سے مطلب ایک تکلیف میں اضافہ ہوا ہے۔ میں نے اس لیے اس وقت ٹیک اپ بھی نہیں کیا اپنی ویڈیوز کے۔ اچھا، اس جواب سے مجھے مفتی عبدالقوی یاد آ گیا، جن سے ایک سوال ہم نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا عورتوں کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ نہیں، یہ بات بالکل ڈفرینٹ، یہی بات ہو رہی ہے۔ نہ سرکار نہیں، دیکھیں اس میں کوئی کسی کے اوپر شرعی حد جاری کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ پروفیسر پڑھا رہا تھا، نہیں پڑھا رہا تھا نا، لیکن پہلے اس کو ہم اسلامکلی دیکھیں گے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے اوپر شرعی سزا کیا ہے۔ حد تو کوئی نہیں ہے، تعزیر ہی ہوگی نا۔ حد تو ہے کہ چور کے آپ ہاتھ کاٹ دیں، زانی کو آپ سنسار کریں، شادی شدہ ہے، اور اگر بغیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائیں۔ یہ پیپر غلط بنانے کے اوپر شرعی سزا کون سی ہے جو قرآن و سنت سے آپ ثابت کریں گے؟ یہ تو جج کی جو ہے وہ ثواب دید ہے کہ وہ کیا سزا دیتا ہے۔ حدود اللہ تو نہیں ہے نا، یہ جج کہے گا نا کہ ٹھیک ہے جی اس کو ایک دن کے لیے اس کے منہ کے اوپر کالک مال کے نا تو اس فیکلٹی کے باہر اسے دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، یہی سزا دے گا نا، سنسار تو نہیں کروا سکتا نا۔ تو مطلب وہ جو مفتی صاحب وہ بات کر رہے ہیں وہ تو شرعی حدود ہے نا، وہاں عورت کے اوپر کوئی ایسا کیس ہوا ہے تو پردہ نہیں ڈالنا اس نے، ظاہر ہے وہ اس کا رائٹ ہے، وہ تو ہوگا۔ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حدود اللہ کا معاملہ، یہی اگر کسی عورت کے ساتھ یہ منہ کالا کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں پردہ نہیں ڈالیں، سزا دیں اس کو، اچھا ڈیٹرنس کے لیے۔ شریعت کے قانون، اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جی زنا کی سزا ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ سے ویٹ کرے گا، سورہ نور میں آیا کہ تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو۔